اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. درود پڑھے محمد علیہ. حضرات سامعین، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 5ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. اور آج کی میری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر رات میں نے تقریر کو ختم کیا تھا، اور میں 2-3 آیتیں پڑھ کر آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا رات کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کیا تھا رسول اور علی کے صدقے میں. اور اب جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں ہیں سورۃ صاد کی. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ. میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں، خلق کرنے والا نہیں. میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں. پوری توجہ، کیونکہ اب میری جو تقریر ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، میں آپ کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک لفظ کہتا ہوں تو آپ کا ذہن وہیں پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر کا خالق ہوں. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں، جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو فوراً اس کو سجدہ کرنا. دیکھو ایک آیت میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے، ایک آیت میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے. نفی یہ ہے کہ روح ڈالنے سے پہلے سجدہ نہ کرنا، اور اس بات یہ ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں تو دیر نہ کرنا، بلا فصل اس کو سجدہ کرنا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. اور پھر آدم کو تمام ملائکہ نے کلھم بھی کہا اجمعون بھی کہا، یعنی ملائکہ میں سے ایسا کوئی ملائک نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس کے سوا استکبر وکان من الکافرین.
اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا. توجہ چاہتا، وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا، پہلے ہی کافروں میں سے تھا. یہ اللہ نے کان کیوں کہا، یکون کیوں نہیں کہا؟ کان اسی لیے کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو علم نہ تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو علم نہ تھا. اللہ نے فرمایا مجھے علم تھا. اور پھر اللہ نے، اب آئیے جو ملائکہ ہیں یہ ہیں کیا؟ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. پتا چلا کہ کوئی ملائکوں میں سے کوئی ایک بھی نہ رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو، چاہے جبرائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، میکائیل ہو، کوئی بھی ایسا ملک نہیں رہا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا ہو. اور یہ ملائکہ ہیں کیا؟ آئیے یہ الفاظ ہیں سورۃ صافات کے، ما منا الا لہ مقام معلوم. یہ ملائکہ کا خود جو کلام ہے اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے کہ ملائکہ ہیں کیا؟ وما منا الا لہ مقام معلوم. ہم نے تمام ملائکہ کے مقام کو معین کر دیا ہے، یعنی وہ آتے ہی موسوم ہے، آتے ہی عالم ہے، بعد میں موسوم نہ بنے تھے. توجہ چارہ، بعد میں موسوم نہ بنے تھے، آتے ہی عالم، آتے ہی موسوم، آتے ہی عالم، آتے ہی موسوم. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے، اس میں جبرائیل بھی شامل ہے. آتے ہی ملائک موسوم، آتے ہی ملائک عالم. اب آئیے آپ کو سسپینس میں جان بوجھ کر رکھا ہوں، آئیے چلتے ہیں. جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل اس میں فاعل، خالق اس میں فاعل، اجعل نہیں کہا، جاعل کہا. یہ اس میں فاعل ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے. تو اللہ نے اجعل کیوں نہیں کہا؟ اجعل اگر اللہ کہتا تو پھر اس میں گنجائش ہوتی کہ میں بھی بنا سکتا ہوں اور آپ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جاعل کہہ کر اللہ نے خلافت کے دروازے بند کر دیے کہ جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا، جب بھی بناؤں گا خلیفہ تو میں بناؤں گا، جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں ہی خلیفہ بناؤں گا. اور اس کے بعد ملائکہ نے کہا یا اللہ خون ریزی ہوگی، یہ ہوگی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، اسماء خود جمع، پھر اللہ نے کلہا کہا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم سکھایا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا. ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ہم نے ملائکہ کے سامنے اسماء نہیں، اسماء والی ہستیاں پیش کی. اسماء نہیں پیش کیے، جو اسماء والی ہستیاں تھیں ان کو پیش کیا. کن ہستیوں کے نام بتاؤ، اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان ہستیوں کے نام بتاؤ. یہ جو نام ہے نام نہیں، جو ہستیاں تھیں ان کو پیش کیا. عرضہم، ان کو پیش کیا کہ ان کے نام بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا، ان کے نام بتاؤ. فقال انبئونی، اور مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، ملائکہ مجھے بتاؤ. توجہ کر رہا ہوں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ملائکہ اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو کہا یا اللہ ہمیں تو وہی آتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے. قال یا آدم انبئہم
बिअस्माहिम। फिर अल्लाह ने आदम को कहा कि तू इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मुझे नहीं। समझ चाह रहा हो तो इन हस्तियों के नाम मलाइका को बता, मलाइका को बता। फलम्मा अंबअहुम बिअस्माहिम, फिर आदम ने वो तमाम नाम जो थे वो मलाइकों को बताए। अब आपने देखे कितनी आयतें मैंने पढ़ी। अब करीब आकर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, जब अल्लाह ने मलाइका को कहा तो कहा था कि मुझे नाम बताओ, और जब आदम को कहा तो कहा कि तू इन हस्तियों के नाम मलाइका को बताओ, मुझे नहीं। होना ये था कि अल्लाह ने जिस तरह मलाइका को कहा था कि मुझे नाम बताओ, इस तरह अल्लाह आदम को भी कहते कि मुझे नाम बता। कहा मलाइका को बता, मलाइका को बता। ये तजाद क्यों है? ये तजाद नहीं है। अगर अल्लाह आदम को कहता कि मुझे बता तो फिर शागिर्दों की अहमियत, शागिर्दों का इल्म बराबर हो जाता। अल्लाह ने मलाइका को कहा कि मुझे बताओ, न बता सके। आदम को कहा कि इनको बता, जिनमें जबराइल भी शामिल है, मीकाईल भी शामिल है। और आदम ने जबराइल को भी बताया, इसराफील को भी बताया। पता चला अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम, आगे चलकर कोई मुसलमान ये न कहे कि जबराइल रसूल का उस्ताद है। अरे जबराइल तो आदम का शागिर्द है। मैंने बड़ा जुमला आपके हवाले कर दिया है। नाराए हैदरी, समझ में आ गया बात? अरे अल्लाह ने फरमाया जो जबराइल आदम का शागिर्द है वो रसूल का उस्ताद कैसे बन सकता है? जो जबराइल आदम का शागिर्द है, आदम का शागिर्द है। और अल्लाह ने 4 मलाइका के लिए जो मुसलमानों की तफासीर है, सूरत अल-हज में इरशाद फरमाया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकत रुसलन वमिनन्ना। अल्लाह ने मलाइका में से भी मुस्तफा बनाए हैं और इंसानों में से भी। हम जो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा, तो माफ करना, ये रसूल की आपने बड़ी तारीफ नहीं की। अरे मुस्तफा तो जबराइल भी है, मुस्तफा तो तालूत भी है। मुस्तफा तालूत नबी नहीं लेकिन है मुस्तफा, जबराइल नबी नहीं है मुस्तफा, इस्राइल नबी नहीं, इसराफील नबी नहीं, मीकाईल नबी नहीं, लेकिन है मुस्तफा। अगर मैं तमाम मुसलमान भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि 4 मलाइका मुस्तफा, और मकाम मलाइका ये है कि वो आते ही मौसूम है, आते ही आलिम है। जो आते ही मौसूम है, आते ही आलिम है, उन तमाम ने आदम को सजदा किया। अब मैं तमाम मुसलमान भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मलाइका ने आदम को सजदा किया था उस वक्त आदम क्या थे? आलिम थे या नहीं? मौसूम थे या नहीं? अब ये बड़ा जुमला है जो मेरा बड़ा जुमला खा गए हैं। बताओ उस वक्त आदम क्या थे जब मलाइका ने सजदा किया था? कौन मलाइक? जो आते ही मौसूम है, जो आते ही आलिम है। 4 उनमें से मुस्तफा है, उन्होंने आदम को सजदा किया। तो बताओ जिस वक्त सजदा किया था आदम को, आदम ने नमाज तो नहीं पढ़ी थी, रोजा तो नहीं रखा था। उस वक्त आदम क्या थे? मौसूम थे या नहीं? आलिम थे या नहीं? अगर नहीं थी तो फिर शैतान सच्चा है, कहना खैर में मैं से बेहतर हूं। फिर तो अल्लाह का जुल्म है कि अल्लाह ने अफजल को मफजूल का सजदा करवाया।
اب بتاؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ آدم تو آتے جبرائیل یہ آتے ہی عالم، اور عالموں نے آدم کو سجدہ کیا، موسومین نے آدم کو سجدہ کیا۔ آج اگر میں کہہ دوں وہی بات جو میرا مقصد ہے آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں حیدرآباد دکن میں کہہ دوں کہ آدم رسول سے افضل، تو کہیں گے کہ کس کافر کو لے کر آئے ہو؟ تو پھر مجھے بات بتاؤ کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، کون ملائک؟ جو آتے ہی موسوم ہے، جو آتے ہی عالم ہے۔ تو اب بتاؤ اس وقت آدم کیا تھا؟ موسوم تھا یا نہیں؟ عالم تھا یا نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو پھر نعوذ باللہ منہا اللہ ظالم بن جائے گا۔ اور اس وقت آدم عالم بھی تھے، موسوم بھی تھے، تو ارے آدم تو آتے ہی موسوم ہے، آدم تو آتے ہی عالم ہے، اور رسول کے لیے کہتے کچھ 40 برس تک عالم نہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ میں رسول پر بات کر رہا ہوں، اور میں نے کیا کیا تھا کہ رسول ہے، رسول ہے ابو طاہر، بس یہ میں نے جو کل قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، اور اگر یہ جملہ میں سمجھا سکا قبلہ تو میں سمجھوں گا کہ میری جو تقاریر ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر یہ جملہ میں نے سمجھا سکا تو کہوں گا کہ میری تقاریر جو تھی وہ کامیاب نہیں۔ رسول ہے ابو طاہر، پانی کا باپ، علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں سمجھا سکا تو میرے نیچے اتر کر میرے طرف دیکھ میرے بھائی، بڑا جملہ کر رہا، بڑا جملہ کر رہا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے آج آپ کی نئی شکل دیکھی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ رسول ہے ابو طاہر، مٹی کا پانی کا باپ، رسول ہے ابو طاہر، پانی کا باپ، علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ، وہ پانی کا باپ، یہ مٹی کا باپ۔ اور اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا وضو کے سلسلے میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ یہ بڑا آپ بلائے میں نعرہ حیدری، یہ بزرگوں کے لیے ہے میرے دوستوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ کیا بات ہے مسلمانوں جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں سے پتا چلا کہ پانی کا فلا فصل وار مٹی ہے۔ بڑا نعرہ حیدری، یہ بڑا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا بنص قرآن، بنص قرآن، بنص قرآن پانی کا بلا فصل وارث مٹی ہے۔ اللہ ایسے کہتا بھائی دیکھو اگر پانی نہ ہو تو لوہے پر کرنا، اگر لوہا نہ ہو تو چاندی پر کرنا، اور اگر چاندی نہ ہو تو پیتل پر کرنا، اور اگر یہ تینوں نہ ہو اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر مٹی پر تیمم کرنا۔ اللہ نے یا نہیں کہا، او نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کہ پانی کے بعد بلا فصل وارث مٹی ہے۔ تو اب میرے دوستوں پتا چلا کہ مائے طاہر کا بلا فصل وارث
تراب ہے تو ابو تراب کا وار بلا فصل مائے طاہر کا وار، مائے طاہر کا وار اگر تراب ہے تو پھر ابو طاہر کا وار بلا فصل ابو تراب ہوگا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ نے کس انداز میں انسان کو سمجھایا ہے اور پھر بھی انسان کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی لیے اللہ نے مار دیا تھا۔ جہاں پر سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا سورۃ نحل میں؟ خلق ظلالا، یہ جو سایہ ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، یہ جو سایہ ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ موت مخلوق، الذی خلق الموت والحیات، موت مخلوق، حیات مخلوق، سایہ مخلوق۔ اور رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ، یہ مبتدا ہے، نوری خبر ہے۔ معنی یہ ہوئی کہ جو بھی مخلوق ہے، جس کو بھی مخلوق سمجھو گے میں اول، جو بھی مخلوق سمجھو گے میں اول، جو بھی مخلوق ہے، موت مخلوق ہے میں موت سے پہلے، حیات مخلوق ہے میں حیات سے پہلے، سایہ مخلوق ہے میں سائے سے پہلے، سایہ نہ تھا میں تھا۔ اسی لیے کہ 73 فرقے متفق ہے کہ رسول کو سایہ نہیں تھا۔ توجہ، رسول کو سایہ نہیں تھا، رسول کو سایہ نہیں تھا، رسول کو سایہ نہیں تھا۔ اب قبلہ آپ کو پھر 2 منٹ سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چلتا ہوں ساتھ مسلمانوں کے تفاسیر کی طرف، تو جتنے مسلمانوں کے تفاسیر ہے اس میں جو ہمارا 12واں آئے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ابھی میں پوری عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، درمیان میں کوئی جملہ نہیں چھوڑتا۔ فَإِذَا خَرَجَ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا کر اٹھے گی۔ وَوُضِعَ مِيزَانُ الْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، کائنات میں عدل ہوگا۔ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ زمین، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پھر سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں، جو پہلی تقریر کی میں نے کیا تھا وہ تو میں اسی لیے کہ اب جو میری تقاریر ہے وہ آپ کو قریب لانے کے لیے اب اس کو چھوڑ کر ایک جملہ اور کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی قرآن کا دعویٰ ہے نا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر یہ میرا قرآن پہاڑ پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ جاتی، زمین سمٹ جاتی۔ اگر میرا قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، اگر یہ میرا قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی، اور اگر یہ میرا قرآن مردوں پر پڑھا جاتا تو کلام کرتے۔ چھوڑو، ہم تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیوں جہاز میں مسلمانوں سفر کرتے ہو؟ حافظ بھی تم میں، قاری بھی تم میں، مسلمان بھی تم، تو جہاز میں سفر کیوں کرتے ہو؟ قرآن پڑھو، مدینے پہنچ جاؤ۔ سمجھ ہے کاری، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ، قرآن پڑھو مدینے پہنچ جاؤ۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ معاف کر رہا میرے دوستو، قرآن دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہمارا 12واں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي الْأَرْضَ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی۔ پتا چلا قرآن دعویٰ کرتا ہے، دلیل 14 دیتے ہیں۔
گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں. دعویٰ قرآن کرتا ہے، دلیل یہ دیتے ہیں. قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں. قرآن دعویٰ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں. آج مسلمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ کوئی تفسیر نہیں جس میں یہ الفاظ نہ ہو. کشیوں کا بارواں آئے گا تو زمین سمٹ کر آئے گی. اب آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے، دونوں. بھائی قرآن یہ تو نہیں کہیں کوئی کہہ سکتا کہ راوی کمزور ہے، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو میں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باتیں تو ساری ختم ہو گئی، اعتراض تمہارے سارے ختم. علی مدینے میں تھا، رسول خیبر میں، علی کیسے پہنچا تھا؟ علی کیسے پہنچا تھا؟ ارے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن زمین پر آتا ہے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے. ارے علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی. نعرہ حیدری. علی نے ارادہ کیا، زمین سمجھ گئی. علی نے ارادہ کیا، زمین سمجھ گئی. نہیں آج پھر پڑھنا چاہتا. سارے میرے بزرگ بیٹھے، تمام مسلمان بھائی سے میری گفتگو ہے. اب یہ الفاظ ہے سورۃ الحشر سے. وَأَنزَلْنَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ میں قرآن، ہم یہ قرآن نازل کرتے علی جبل، علل جبل نہیں، علل جبل نہیں، کیونکہ اگر علل جبل ہوتا تو الف لام ہو جاتا معرفے کا، اور پھر ترجمہ کرتے خاص جبل پر، خاص جبل پر. تو پھر مسلمان جو یہاں کا نہیں تھا، وہ سعودی عربیہ کا جبل تھا، یہاں کے لیے نہیں کہا تھا. یہاں ہے علی جبل، جبل نکرا ہے جس کی معنی ہے کسی پہاڑ پر بھی، کسی پہاڑ پر، کسی پہاڑ پر بھی ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹا ہوا. تو یہاں تو حیدرآباد دکن میں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، لے کے جاؤ قرآن، دیکھتا ہوں کو پھٹا ہے جبل. کیونکہ نہ جبل اسی لیے کہا، نکرا اسی لیے کہا، نکرا اسی لیے کہا کہ اگر یہ ہم قرآن کسی پہاڑی پر بھی، کسی پہاڑی پر بھی نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پھٹا ہوا پہاڑ کو پھٹا ہوا دیکھتے. تو لے کے جاؤ قرآن، چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہاں لاؤ، ایک نہیں ہزار قرآن لے کے چلو پہاڑی پر، دیکھتا ہوں پہاڑ پھٹتا ہے. اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ قرآن کی دعویٰ ہے. اب پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آیا. ارے علی کعبے میں آ کر دیوار کعبہ کو شگاف کر کے بتایا کہ وہ حقیقی قرآن میں ہوں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ پوری طرح پہچان. قرآن کی دعویٰ ہے، قرآن کی دعویٰ ہے، قرآن کے بعد دلیل نہیں. ارے شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو آل محمد کا. اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کی کوئی دعویٰ سچی نہ ہوتی. شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو آل محمد کا. اور میں نے وہ کر رہا تھا، سایہ مخلوق ہے، رسول سائے سے پہلے ہے، رسول سائے سے پہلے ہے. وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ. اور جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو زمین سمٹ کر آئے گی. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ. اور اس کو سایہ نہ ہوگا. دیکھو کتنا بڑا جملہ ہے. اور اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا.
اب تو بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ رسول کا جانشین اسی کو ہونا چاہیے جس کو سایہ توجہ چاہ رہا ہوں. اب تو قبلہ بات تو صاف ہو گئی کہ رسول کا وارث، رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو سایہ نہ ہو. اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟ مسلمان بھائی نے کیا لکھا کہ رسول کو سایہ کیوں نہیں تھا؟ اور جناب ابو طالب نے، اب میں وہ خطبہ نہیں پڑھا، جب انشاءاللہ آؤں گا آپ دعا کریں تو میں پورا خطبہ نکاح کا پڑھوں گا کہ جناب ابو طالب نے جو نکاح میں رسول کا نکاح پڑھا تھا اس نے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو سایہ نہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو سایہ نہیں ہے، کیونکہ سایہ ضائع ہو جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے، میرا بیٹا ختم ہونے والا نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی لکھا کہ رسول کو سایہ نہیں تھا. دلیل کیا دیے؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کیوں نہیں سایہ تھا؟ کہا کہ اسی لیے نہیں سایہ تھا کہ سائے کی عادت ہے، کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے. اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول کا سایہ بھی رسول کے آگے. ارے پھر تو بڑی ہو گئی میرے پر. جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے ہو، وہ خدا کیسے چاہے گا کہ کوئی ایرا غیرہ رسول کے آگے ہو؟ نعرہ حیدری. اور قبلہ دوسرا دلیل یہ دیا کہ رسول کو سایہ اسی لیے نہیں تھا کہ سائے کی عادت ہوتی ہے، سائے کی عادت ہوتی ہے، برابری کرتا ہے. میں نے کہا سایہ برابری کرتا ہے، یعنی جب دوپہر کو سورج آ جاتا ہے تو سایہ برابری کرتا ہے. اللہ نے کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں. اللہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ رسول کا سایہ اس کی برابری کرے. تو پھر مجھے معاف کرنا میرے دوستوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، ارے جب اللہ یہ نہیں گوارا کرتا کہ رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے تو اللہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ کوئی ہم سایہ رسول کی اور سنے میرے سنی شیعہ بھائی، جو ہمارے مسلمان بھائیوں نے لکھا تو یہ تھا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر رسول کا سایہ ہوتا تو صحابہ کرام، پروانے، دیوانے، ستارے جو رسول کے ساتھ چلتے تھے، کسی کا پاؤں سائے پر آ جاتا. سمجھنے کی نوجوانوں سمجھنے کی بات کر. یعنی اللہ نے رسول کو سایہ کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر سایہ رسول کا ہوتا تو کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر آ جاتا. میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہارے کتابوں میں یہ بات ہے تو پھر عبدالحکیم کو ایک بات کہنے دو، اور وہ بات یہ ہے، بات پتا تو چل گیا کہ اللہ نے رسول کو سایہ اسی لیے نہیں دیا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑ جائے. تو پتا چلا، آج مجھے پتا چلا کہ صحابی رسول میں اور اہل بیت رسول میں یہی فرق ہے کہ صحابی وہ ہے جس کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑے، اور اہل بیت وہ ہے جن کے پاؤں
کا دماغ میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ میرے ساتھ چل رہا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو آل محمد کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ والے رسول کو سمجھو، والے رسول کو سمجھو. ارے رسول کو تب سمجھ میں آئے جب قرآن سمجھ میں آئے نا. آئیے چلتے ہیں جلدی 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 12 آیتیں پڑھنا چاہیے جلدی جلدی، کیونکہ کل مدرسہ آخری، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے محترم سامعین ہیں ان کو قریب لاؤں. جلدی جلدی 12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے بھائی قرآن کی تو دعویٰ یہ ہے ولا تحزن ولا تحزن الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں خوش اور تر کا ذکر ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں غیب کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو. اب اچھا، کوئی شے ہم نے نہیں چھوڑی جو قرآن میں نہ ہو. آئیے چلتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک. کیا اللہ ان کے سمجھ میں قرآن آئے گا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آواز ہے اللہ کے عبد الحکیم. قرآن میں ہے ہر شے کا علم، قرآن میں ہے ہر شے کا علم. ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. اور ہم نے جب آدم کو علم دیا تو علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے اس کو علم دیا اسماء کا. اور سورۃ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کے لیے ارشاد فرمایا آتینا حکمن و علما، ہم نے یوسف کو تھوڑا سا علم دیا، اسی لیے کہ اس کی نبوت تھوڑی تھی. اور ہم نے لوط کے لیے ارشاد فرمایا سورت انبیاء میں ولوطن آتینا حکمن علما، ہم نے لوط کو تھوڑا سا علم دیا، اس لیے اس کی نبوت جزوی تھی. اور اللہ نے سورت قصص میں جناب موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا وآتینا حکمن علما، ہم نے موسیٰ کو تھوڑا سا علم دیا. اور سورت نمل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد اور سلیمان علما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو تھوڑا سا علم دیا. اور پھر اللہ نے سورت کاف میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَا مِلَّتْنَا علما، ہم نے خضر کو اپنی طرف سے تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا علم دیا. اور پھر اللہ نے جناب عاصم بن برخیا کے لیے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، ہم نے عاصم بن برخیا کو علم دیا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا. اور پھر اللہ نے سورت انبیاء میں کلی جملہ کہا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر نبی کو تھوڑا سا علم دیا، تھوڑا سا. آؤ آدم قرآن سمجھاؤ، آؤ لوط قرآن سمجھاؤ. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. آؤ آدم، آؤ لوط، آؤ ابراہیم، قرآن سمجھاؤ. آواز آئے گی عبد الحکیم آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہماری نہ نبوت کھلی ہے نہ حکومت کھلی ہے. ہماری حکومت بھی جزوی، ہماری نبوتیں جزوی، ہماری رسالتیں جزوی، ہمارا علم بھی جزوی. اب اس کو کون سمجھے؟ اب آئیے میرے محترم سامعین، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑے بڑے علماء، ہم بھی جو انڈیا سے میگریٹ کر کے آئے تھے، میں نے کیا میں بھی ان کا شاگرد ہوں. اب رسول کی ایک مشہور حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. رسول کی کیا حدیث ہے؟ انا مدینۃ العلم. میں سمجھانا چاہتا ہوں، انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی العلم کا دروازہ ہے. اب ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اب یہ ترجمہ تو تب ہوتا جب رسول فرماتے کہ انا مدینۃ علم علی بابھا. مدینۃ علم نہیں کہا، انا مدینۃ العلم، میں العلم کا شہر اور علی العلم کا دروازہ. اب کیا مانے ہیں میرے سنی شیعہ بھائیوں؟ دیکھیں الف لام کبھی معرفے کا ہوتا ہے،
معرفے کا، رجل، اس کے جب آگے آئے گا الف لام، الرجل خاص آدمی، خاص۔ دوسرا الف لام ہے جنسیہ کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کر، تو جب میں آئندہ سال آؤں تو آپ کو سمجھانے میں مجھے تکلیف نہ ہو۔ میں نے کیا کیا میرے دوستوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں۔ یہ الف لام ہے جنسیہ کا، یعنی اللہ کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور ان پر جو نبی کے مثل ہیں۔ گھبرا گئے ہو میرے بھائی؟ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، الف لام ہے جنسیہ کا، نبی، نبی اور اس کی مثل جو نبی کے جنس ہے، جو نبی کے جنس میں سے ہے اس پر پڑھتا ہے۔ اور یہی ہے بھائی رسول کی حدیث کیا ہے؟ انہی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیت۔ عطرت کی معنی کیا ہے؟ عطرت کی معنی کیا ہے؟ عطرت کی 9 معنی، اور میرا یہ نہیں کہ سمجھانے کے لیے کہا۔ عطرت کی معنی کیا ہے؟ قطعۃ المسک، مشک کا ٹکڑا، یعنی جو رسول کی جنس ہو وہی عطرت کی ہو، جو رسول کی نو ہو وہی عطرت کی ہو۔ یہی سبب تھا نا کہ مامون کے دربار میں 7 بال آئے، مامون کے دربار میں 7 بال آئے۔ کہا یہ کس کے بال ہے؟ کہا رسول کے بال ہے، رسول کے بال ہے۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا، کہا میں نے ان کا احترام کیا ہے اس لیے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کے بال ہیں، امام نے 7 بالوں کو سونگا، 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا، کہا یہ 3 تیرے نانا کے نہیں ہیں۔ یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 3 کہاں جاؤ؟ میں نے میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے 7 جو بات سے کہا کہ آپ کے نانا کے ہے، سونگا، 3 کو الگ کیا، 4 کو الگ کیا، آج 3 میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 4 میرے نانا کے بال ہیں۔ ماموں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی۔ جو کہا تھا کہ 3 نانا کے نہیں ہیں، جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو تینوں جل گئے۔ جب وہ 3 کہا تھا کہ نانا کے نہیں ہیں، جب آگ میں ڈالے تو تینوں جل گئے، اور جب کہا کہ 4 میرے نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات بزرگوں؟ جس کے لیے کہا تھا رسول نے یہ 4 میرے نانا کے ہیں، جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی۔ ارے ہمیں جہنم سے نہ ڈراؤ، جب رسول کے بال کا یہ حال ہے تو حال کا کیا ہو؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں یہی کر رہا تھا کہ ایک الف لام ہے معرفے کا، ایک الف لام ہے جنسیہ کا، ایک الف لام ہے استغراق کا۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ یہ تمام تعریفیں کس رب کا ترجمہ کیا آپ نے؟ کہاں ہے تمام؟ کہاں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ اس الف لام کا، یہ الف لام ہے استغراق، یہ الف لام ہے استغراق۔ حمد الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، جو بھی علم ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، جو بھی علم ہے، جو بھی علم ہے،
میں اس کا شہر ہوں، اور جو بھی علم ہے علی اس کا دروازہ، جس کو علم کہو۔ اور میں تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت فکر پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں مجھے علم بتاؤ کہ کس کے پاس ہے؟ اگر مجھے بتا سکتے ہو تو بتاؤ کہ رسول ہے علم کا شہر، علی ہے علم کا دروازہ، اور قرآن میں پورا علم ہے، پورا علم ہے۔ دعویٰ یہ دیکھنے میں تو آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی نام ہی نہیں، تو پھر دعویٰ کہاں گئی؟ دعویٰ کہاں گئی؟ دعویٰ کہاں گئی؟ تو یہاں سے پتا چلا کہ رسول نے اسی لیے فرمایا تھا کہ میں العلم کا شہر ہوں، علی العلم کا دروازہ ہے۔ اب پورے قرآن حکیم میں قبل آپ کو 2 آیتیں ملیں گی، ایک سورۃ احقاف میں، ایک سورۃ الملک میں، اور اللہ نے رسول کو کہا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ لفظ انما کلمہ حصر ہے، قل قل قل۔ جب بھی 332 مرتبہ قرآن میں لفظ کل آیا ہے، کل کہا تو کل کیوں کل آیا ہے؟ کیوں؟ اگر کل نہ ہوتا کہتے تو رسول نے کہا تھا، تو کل آتا کب ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آیت کے آگے آیت لفظ کل سے شروع ہوتی ہے تو اس کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، زبان سے بات کر میرے بھائی جو نوجوان ہیں۔ میں نے کیا تھا میرے دوستوں پہلی رات سے آگے بیٹھے لیکن سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا تھا کہ کل کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے، اصول دین سے۔ اصول دین میں فروع دین میں فرق کیا؟ روزہ، نماز، حج، زکات، یہ فروع دین ہے، اور اصول دین ہمارے 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ 5 ہیں اصول دین، اور جو 72 ہمارے بھائی ہیں ان کے اصول دین 3: توحید، نبوت، قیامت۔ 72 کے اصول دین 3، ہمارے 5۔ پتہ چلا 72 میں ہم میں فرق ہے 5 اور 3 کا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی بات میرے دوستوں؟ اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے اصول دین میں اور پورے دین میں؟ پورے دین میں یہ ہے تارک صلاۃ نہیں، تارک صلاۃ کی میں بات نہیں کرتا کہ نماز کا انکاری۔ ہاں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، کافر نہیں، ہو گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، مجبوری ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا، مجبوری میں کبھی ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں، مریض ہے، روزہ نہیں رکھتا، یا کوئی سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھتا، یا کوئی ایسی مجبوری ہے، گناہ ہے، کافر نہیں، زکات نہیں دیتا، گنہگار ہے، کافر نہیں۔ لیکن اصول دین اس کو کہتے ہیں کہ زبان سے تو کیا، اگر دل میں شک بھی کیا تو کافر۔ میں نے بڑا جملہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اصول دین میں چاہے توحید ہو، چاہے عدل ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت ہو، ایک لمحے کے لیے بھی زبان سے تو کیا، دل میں شک کیا، ایمان سے خارج۔ ارے جو ایک لمحے کے لیے شک کرے وہ تو کافر، تو جو زبان سے ساری زندگی نبوت میں شک کرتے رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں یہی بات کر رہا تھا میرے دوستوں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ میرے حبیب کہہ دو کہ العلم اللہ کے پاس ہے، العلم اللہ کے پاس ہے، اور میں اسی اللہ کا ڈرانے والا ہوں۔ پتا چلا العلم کا اصل مالک ہے اللہ۔ اب مجھے مسلمان بھائی کوئی بتائے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، کتنا ہے، اللہ کا علم کتنا ہے، تو پھر میں اس کو مانوں گا۔ کتنا علم ہے؟
ہے کوئی ماں کا لاہ جو بتائے کہ اللہ کا علم کتنا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ علم میرے پاس سب قرآن میں جو مقامات ہے، سورۃ احقاف میں، سورۃ الملک میں، اور اسی رسول نے فرمایا کہ نا مدینۃ العلم علی البابھا، میں العلم کا شہر ہوں، علی العلم کا دروازہ ہے۔ تو پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کا علم کتنا ہے، پھر بتاؤ کہ علی کا علم کتنا ہے۔ نعرہ حیدری۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم اس کی ذات کا علم ہے، اور اللہ نے ان کے وجود میں علم رکھا ہے۔ اب آئیے چلتا ہوں، درود پڑھے محمد عالم پر۔ کیا کروں میں نے کہا کہ 2-3 باتیں سمجھاتا ہوں تو 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں علی کا علم کتنا ہے۔ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف نہیں، قرآن کی طرف۔ جناب سلیمان دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے درباری کو کیا کہا؟ قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ 3 آیتیں پڑھوں گا، تینوں میں لفظ قبل 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 سمجھ آ رہی ہے بات؟ کو بہت آسان سا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ قبل قبل یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ہے کوئی دربار میں، ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، یا بھی کہا تو پتا چلا اگر یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے، تو یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے تو پھر قرآن میں جہاں یا ایھا الرسول آیا ہے اس جملے کو چھوڑ دو۔ اور یہ کہہ رہا جناب سلیمان ہے کوئی دربار میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے۔ کتنا دور تھا جناب سلیمان سے بی بی بلقیس؟ کتنی دور تھی؟ 1400 مائل۔ 1400 مائل، 700 جانے کا، 700 آنے کا، 1400 مائل۔ 1400 مائل جہاں سائنس کا تصور نہیں تھا، ہوائی جہاز، ریل گاڑی کا تصور نہیں تھا، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، میں لے کر آتا ہوں۔ دربار کتنی چلتی تھی؟ مفسرین نے لکھا تقریباً آج کے حساب سے 3 گھنٹے۔ 3 گھنٹے یعنی وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں 3 گھنٹے سے پہلے۔ 3 گھنٹے سے پہلے جناب سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہا اس نے، آصف بن برخیا نے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، بند ہونے سے نہیں۔ یہ دیکھو سارے ہے نا بھائی، سب کی آنکھ جھپک رہی ہے نا، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رأى مستقرا عنده، یہ کہہ رہا تھا کہ جناب سلیمان نے تخت آگے دیکھا۔ اب میں مسلمان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھاؤ، آج کے ترقی یافتہ دور میں سمجھاؤ کیسے گیا؟ آنکھیں بھی سب کی کھلی ہوئی تھی، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں موجود ہے۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں ہے، یہ تو گیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کیا
जो तख्ता अभी भी बल्कि इसका वहाँ चौकीदार नहीं होंगे, नगाहबान नहीं होंगे। मुझे वहाँ का लाल को ये समझाए कि कैसे गया, कैसे वापस आया। जो वहाँ थे उन्होंने देखा कि यहाँ है, दरबार वालों ने देखा कि यहाँ है, तो कम अज कम इतना तो पता चल गया कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है वो एक वक्त 2 जगह पर हाजिर भी था। इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया, इतना तो पता चल गया न। अरे इतना तो पता चल गया कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है वो बैक वक्त 2 जगह पर हाजिर नादर हो सकता है। तो अगर आज कोई जाकर और बोली करता है कि अली ने बैक वक्त 40 जगहों पर दावत खाई, ये कैसे, ये कैसे? अरे जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था वो तो बैक वक्त 2 जगहों पर हाजिर है, तो जिसको अली इल्म है नारे हैदरी। अब कब लगता है मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा? मौलाना मौदूदी ने क्या लिखा? भाई गया नहीं था, उसके पास इल्म था। हाथ ऐसे किया, जमीन सिमट गई। हाथ ऐसे किया, जमीन सिमट गई। अरे फिर भी हमारे फायदे की बात है। अरे जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है उसके लिए तो जमीन सिमट कर जाती है, तो जो अली इल्म के वारिस हैं अगर उनके लिए जमीन सिमट कर जाती है तो क्या हुआ? अब आइए जहां जहां मेरी आवाज आ रही, एक सवाल ही उठा, हमारे छठे इमाम से पूछा, दुरूद पढ़े मोहम्मद आलम। एक सवाल ही उठा, उसने हमारे छठे इमाम को कहा, मौला मौला आसिफ बिन बरखिया के पास इतना थोड़ा सा है। मौलाना को खबरदार, थोड़ा सा न कहो, ज्यादा कहो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उसके इल्म की तारीफ की है। मोमिन था, खामोश हो गया। अब इमाम ने हंस कर कहा, मोमिन, लेकिन आपको पता है कि आसिफ बिन बरखिया के इल्म में और मेरे दादा अली के इल्म में कितना फर्क है? समझ जाओ, अगर अली की मोहब्बत पे दीवाने न हो गए तो अब्दुल हकीम नहीं। लेकिन कहाँ पता मोमिन, तुम्हें पता है कि मेरे दादा अली के इल्म में और आसिफ बिन बरखिया के इल्म में कितना फर्क है? मौला आप बताए। मेरे मौला ने फरमाया, मोमिन एक मच्छर उठाओ, एक मच्छर उठाओ, समंदर में गिराओ, दरिया में नहीं, नहर में नहीं। मोमिन एक मच्छर उठाओ, समंदर में गिराओ, फिर उठाओ, उसके परों से पानी के कतरे गिरे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मोमिन एक मच्छर उठाओ, समंदर में गिराओ, फिर उठाओ, उसके परों से पानी के कतरे गिरे। मोमिन जितना फर्क है मच्छर के परों के पानी के कतरे और समंदर में, इतना फर्क है आसिफ बिन बरखिया मेरे दादा अली के इल्म में। नारे हैदरी, नारे हैदरी। घबरा तो नहीं मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। अरे जिसके पास मच्छर के पानी का कतरा था, इतना इल्म था, जब आज तक सुना उसको नहीं समझ सकी। जो इल्म का समंदर है उसके लिए क्या, तो ये कैसे अली ये कैसे कर सकता है, ये कैसे कर सकता है। और तमाम मेरे बुजुर्ग उलमा उनकी मौजूदगी में एक जुमला, घबरा तो नहीं गए मेरे भाई, मैं यही कर रहा था, एक जुमला कर रहा हूँ, यही है ना भाई। कोई आदमी बिना से चला जाता है, हाथ लगाया मैयत को, छाओ घुसले मस्सी मैयत वाजिब। क्यों भाई? मोमिन था, ये तो मोमिन था, तुम पर गुस्ल कैसे वाजिब हो गया? बड़ा जुमला क्यों भाई? बुजुर्ग बैठे हुए, मुझे समझाओ। ये मोमिन था, नमाज पर पढ़कर मरा है,
کسی نے ہاتھ لگایا تو غسل مس میت واجب. کیوں؟ سجدہ روح کو تھا، آدم کو نہیں. میرے بھائی دیکھیں، سجدہ روح کو تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا. اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح ہے پروردگار کا امر. ارے غسل مس میت واجب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ انسان سے امر دور ہو گیا. ارے جس سے امر دور ہوتا ہے وہ تو نجس ہے. تو اگر کوئی انسان اول الامر سے دور ہو گیا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. محمد آل محمد کو سمجھتے. ابھی بھی میں نے کیا دیکھے، یعنی وہ عمل بھی کرتے لاشعوری طور پر مانتے ہیں. لاشعوری طور پر مانتے ہیں. نہیں مانتے تو مسلمان نہیں رہتے. لاشعوری طور پر مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو مسلمان نہیں رہتے. یا بدعت ہے. ارے کیا بدعت ہے؟ ہاں دیکھو، یہ ہاتھ لگاتے ہیں شبیہ کو، اس انسان کافر بن جا. ارے تو جو جاتا ہے وہاں حج کرنے کے لیے، وہاں لا بیٹھا ہوا کعبے کا تو طواف کرتا ہے، کعبے میں اندر اللہ ہے. اور پھر حجر اسود کو تو چومتا ہے. اور اگر حکم ہے کہ اگر وہاں تک کوئی نہ پہنچے تو ہاتھ ایسے کر زبان سے باتیں کرے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو چومنا. یہ تمہیں بدعت نہیں نظر آتا وہاں؟ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. یہ پتھر جو چومتا ہے انسان، اس کی تصویر کو محفوظ رکھتا ہے. تصویر کو بڑا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا. ہے پتھر جنت سے آیا تھا. ہے پتھر جنت سے آیا تھا. کام کیا کرتا ہے یہ پتھر؟ تو جو اس کو چومتا ہے اس کی تصویر کو محفوظ رکھتا ہے. اور قیامت میں یہی پتھر تم پر گواہی دے گا کہ اس نے مجھے چوما تھا. ہے تیرے عقل پر. ارے جو پتھر جنت سے آئے وہ تو اتنا مقام رکھتا ہے تو جو جوانان جانت کے سردار ہوں گے. ارے جو جنت کے نعرہ حیدری. ارے جو پتھر جنت سے آتا ہے اس کا تو یہ مقام ہے. تو جو سرداران جوانان جنت ہے ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر دوسرا کیا لکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ بھائی یہ اسی لیے عزت ہے پتھر کی کہ اس پر جناب آدم کے پاؤں تھی. نبی کے پاؤں کی وجہ سے اتنی عزت ہے. ہاں پھر پھنسے اور بری طرح سے پھنسے. ارے جس پتھر پر آدم کے پاؤں اس کا تو یہ مقام ہو تو جن کے پاؤں ہر نبوت پر ہوں گے.
آپ نے دیکھا حج کرنے کے بعد جب حاجی واپس آتے، حج کرنے کے بعد جب حاجی واپس آتے ان کے بغل میں بوتل، ارے بھائی یہ کس کی بوتل ہے؟ آب زمزم کی۔ آب زمزم اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے۔ ارے یہ آب زمزم ہے کیا؟ آب زمزم ہے کیا؟ آب زمزم ہے کیا؟ کہا جناب اسماعیل جو تھا وہ پیاسا تھا تو اللہ کو طاقت نہیں تھی کہ پانی پیدا کرے، اللہ کو طاقت نہیں تھی ایسے ہی پانی پیدا کر دیتا۔ جب جناب اسماعیل نے اپنے پاؤں رگڑے تو پیدا ہوا پانی، پتا چلا یہ آب زمزم جس کو تو شفا مانتا ہے یہ کسی موسوم کے سبیل کی، موسوم کے پیاس کی سبیل ہے، موسوم کے پیاس کی سبیل ہے، موسوم کے پیاس کی سبیل ہے۔ ارے جو اسماعیل کے پیاس کی سبیل ہے اس میں تو شفا بھی ہے، وہ تو بدعت بھی نہیں ہے۔ ارے جو اسماعیل کا پیاس کی سبیل ہے وہ تو تو بوتلیں بھر کر دنیا میں لے کر آتا ہے، ارے اس کا تمہارا اعتقادی رشتہ ہے۔ ارے جو اسماعیل جس موسوم کے پیاس کی سبیل ہے اگر اس میں شفا ہے تو پھر جو حسین ہے اس کے سبیل میں کتنی شفا ہوگی؟ نعرہ حیدری! کیا میرے دوستوں، لاشعوری طور پر تو مانتا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحیح مسلم کا شاعر وحید الزمان اس نے بھی لکھا ہے یہ جو شیعہ علی علی کرتے ہیں، اب اس کے جواب کس کے الفاظ ہیں؟ صحیح مسلم کا شاعر مولانا وحید الزمان، اس نے کیا لکھا؟ ارے جو شیعہ علی علی کرتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، اگر اللہ علی کو جہنم میں بھیج دے تو توجہ اس نے لکھا یہ شیعہ جو علی علی کرتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے، اگر قیامت میں اللہ علی کو جہنم میں بھیج دے تو اب بلا خود لکھتا ہے کارا میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ اب کیا دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل یہ دیتا ہے کہ جب مومنی 300 مائل جہنم سے پرے ہوں، 300 مائل، وہی جو زمان نے دلیل کیا دیا کہ جب 300 مائل پر مومن جہنم سے دور آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے یا جہنم کی آواز آئے گی جز یا مومن، جز یا مومن، فإن نورک اطفیٰ ناری، جز یا مومن ان نورک اطفیٰ ناری، اے مومن جلدی کر جلدی کر گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے، مومن جلدی کر جز یا مومن ان نورک اطفیٰ ناری، مومن جلدی کر گزر جا، تیرے نور نے میری آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ سارے ماننا پڑے گا نا، جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم نہیں رہتا، جہاں امیر المومنین آئے گا۔ یہ ہے ہمارے مجالس کا مقصد، یہ ہے ہماری مجالس کا مقصد۔ ہاں دادا نظر ہے، ہاں میرے دوستوں، میں نے کیا کروں، جلدی بات کرتا ہوں، 1.5 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر ہمارا موسم خون کے آنسو روئے، ہر موسم خون کے آنسو روئے۔ پوچھا گیا، ہاں علامہ ہلی علیہ رحمت نے عمل کیا تھا نا، کیونکہ ہمارے 12ویں امام کا قول ہے
کہا دادا حسین، زیارت الہیہ میں، دادا حسین میں صبح اور شام اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ علامہ حلی علیہ رحمت نے عمل کیا، جب عمل کیا امام زمانہ کی زیارت ہوئی، قدموں پر گر پڑے، مولا مولا یہ آپ کا جملہ ہے؟ کہا ہاں حلی یہ میرا جملہ ہے۔ تو مولا پھر آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اس لیے بہاتے ہیں کہ اکبر شہید ہو گیا۔ تو امام زمانہ نے فرمایا حلی آج اکبر ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو کہا مولا اسی لیے کہ قاسم اور عباس شہید ہو گئے؟ کہا حلی اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ تو کہا مولا اسی لیے کہ آپ کا دادا حسین شہید ہو گیا؟ کہا نہیں حلی آج میرا دادا ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتا۔ تو مولا پھر آپ خون کے آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ کہا حلی ہم آل محمد نے خون کے آنسو اس وقت بہانے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر پر۔ ہاں دادا ران حسین مجھے معاف کرنا، ارے مجھے اس ممبر کی قسم ہے بزرگوں، جب بھی میں شام جاتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں، آقا دادی زینب کے روزے پر کہتا ہوں آقا دادی جب میں مروں تو آپ کا مصعد پڑھتے مروں، ممبر پر مروں۔ ازاداران حسین ہمارے ساتھ میں امام نے فرمایا میرا سلام ہو ان دادوں پر کہ جب مغرب کی اذانیں آئی تھی تو شام میں پہنچی تھی، فجر کی اذان آئی یزید کے دروازے پر پہنچی، 3 دن گزر گئے یزید کے دربار میں پہنچی۔ میرے دوستو اب جو نامہ نگار ہیں انہوں نے کیا لکھا کہ جب یہ قافلہ مغرب کی اذانیں آئی تو یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ اب جو نامہ نگار اس نے لکھا کیسے تھا، انہوں نے لکھا کہ سب سے آگے جناب فضا تھی، جناب فضا کے کاندھے پر جناب زینب کا سر تھا، جناب زینب کے کاندھے پر جناب ام کلثوم کا سر تھا، جناب ام کلثوم کے کاندھے پر جناب رقیہ کا سر تھا، جناب رقیہ کے کاندھے پر اکبر کی ماں کا سر تھا، ارے جناب ام لیلا کے کاندھے پر ام فروا کا سر تھا، جناب ام فروا کے کاندھے پر جناب ام رباب کا سر تھا۔ نامہ نگاروں نے لکھا کہ سب سے جو آخر میں بی بی تھی وہ جناب عباس کی بیوہ تھی۔ نامہ نگار لکھتے ہیں کہ ہم نے ان بیویوں کے حلقے میں ایک قیدی پایا جو کبھی دائیں جھکتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا، کبھی بائیں جھکتا تھا۔ کام تعجب میں پڑ گئے کہ یہ قیدی دائیں بائیں کیوں مڑ رہا ہے؟ کہا جب ہم نے اٹھ کر دیکھا تو قیدی کے دائیں ہاتھ میں 5 برس کا بچہ قیدی تھا اور قیدی کے دائیں ہاتھ میں سکینہ بندھی ہوئی تھی، کیونکہ سید سجاد کا قد لمبا تھا، اسی لیے سید اگر سیدھا ہو جاتا تھا تو بچوں کے پاؤں پر آ جاتے تھے۔ ہاں میرے دوستو بس یہ جملہ بڑا مسائل کا ہے۔ خدا جانے میرے غریب امام کی یہ حالت کب سے رہی ہوگی اور باقر اور سکینہ کی حالت یہ کب سے رہی ہوگی۔ آزاداران حسین جب سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، میرے دوستوں میں ادب سے مسائل پڑھتا ہوں، بڑے ادب سے کہ کہیں حسین کی ماں ناراض نہ ہو جائے۔ اب جو جملے تاریخ میں ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ یزید نے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر شمر کو کہا ارے میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو قید کر کے آ، یہ کون ہے جن کو قید کر کے آیا، جن کے میلے کپڑے ہیں؟ تو کہا یزید یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے نا اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔ میں یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کے پیچھے علی کی بیٹی ہے۔
علی کی بیٹی ہے، شیعوں میرے لاکھوں جانے قربان، میرے بچے قربان۔ جب کہا نا یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے جناب فضا کے لیے، اس کے جو پیچھے ہے وہ علی کی بیٹی ہے، تو یزید نے جناب فضا کو کہا بڑھیا تو ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں، میں یہی کہتا ہوں کہ میں یہاں مر جاؤں اسی جملے پر۔ ارے جو بی بی زینب ساری زندگی ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی، آج یزید کہہ رہا ہے کہ بی بی ہٹ جا تاکہ میں علی کی بیٹی سے کلام کروں، بس یہ کہنا تھا یا جناب فضا کی آواز ہے یزید شرم کر، تو اور میری موجودگی میں علی کی بیٹی سے کلام کرے گا، تو اور میری موجودگی میں علی کی بیٹی سے کلام کرے گا، یہ کہنا تھا۔ یہ یزید نے جلاد کو حکم دیا کہ یہ جو سفید بالوں والی بی بی ہے اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ جلاد تاجانہ لے کر آیا، ایک تاجانہ لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، جب چوتھا تاجانہ جناب فضا کو لگا، پیچھے سے جناب زینب کی آواز اماں اماں دور ہٹ جا، بھی یہ تاجانے مجھے لگے، اماں دور ہٹ جا یہ تاجانے مجھے لگے، یہ کہنا تھا یا جناب فضا کی آواز آئی زینب آقا دادی کیا کر رہی ہو؟ آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی، یہ تاجانے فضا کو لگے، آج کے دن کے لیے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی۔ تاجانے لگتے رہے میرے دوستوں، 700 سپاہی تک آواز آتی ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب فضا نے دربار کو دیکھا اور کہا ہے کوئی حبشی، ہے کوئی حبشی؟ 117 سے لے کر 700 سپاہیوں تک آواز آتی ہے، سپاہی تھے حبشی۔ سپاہی کھڑے ہو گئے، کیا کام ہے، کیا کام ہے حبشوں میں؟ کہا بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ کہا اشکبوس، مر گیا یا زندہ ہے؟ کہا مر گیا۔ کہا اس کے تخت پر کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی۔ کہا نام بتاؤ۔ جناب فضا نے کہا حبشی جو اس کی بیٹی ہے اس کا نام بتاؤ۔ حبشو نے کہا اگر تو بڑھیا نہ ہوتی ہم تمہیں قتل کرتے، ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ دربار میں نام لے۔ بزرگوں میں آسا اس لیے بات کر رہا تھا کہ یہ جملہ زینب بھی تو سن رہی تھی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے بھائی کے ساتھ یزید کے دربار میں میرا بار بار نام لیا جاتا ہے، 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 اور قبلہ یہی تو باتیں ہیں جو آل محمد نے زندگی، اسی لیے تو ہم روتے ہیں کہ آل محمد نے زندگی میں 4 چیزیں مانگی، امت نے نہیں دی۔ رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ جناب زہرا نے صدق مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ حسین نے 10ویں محرم کو اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ اور شام میں زینب نے چادریں مانگی تھی اور علی کی بیٹی نے چادریں مانگی تھی، امت نے نہیں دی۔ ازادارہ نے حسین، جب جناب فضا نے پوچھا کون تھا تمہارا بادشاہ؟ کہا اشکبوس، مر گیا یا زندہ ہے؟ کہا زندہ، مر گیا۔ اب حکومت پر کون ہے؟ اس کی بیٹی۔ نام بتاؤ۔ کہا اگر بڑھیا نہ ہوتی، بزرگ نہ ہوتی تو ہم آپ کو قتل کر دیتے۔ کہا بتاؤ وہ تمہاری شہزادی جو ہے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے گئی ہے۔ کہا مدینے میں کیا کرتی ہے؟ کہا وہاں علی اور اس کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے، علی اور اس کی بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے۔ کہا حبشو اگر وہ تمہاری شہزادی یہاں آ جائے تم کو پہچانو گے؟ کہا کیسی بات کرتی ہے، ہماری شہزادی اور یزید کے دربار میں؟ بس یہ کہنا تھا یا جناب فضا نے بال ہٹائے، یہ کہنا تھا یا جناب فضا نے بال ہٹائے اور کہا حبشہ وہ تمہاری شہزادی فضا میں ہو،
शहजादी वो तुम्हारा हबशा, वो तुम्हारी शहजादी फिजा मैं हूँ। बस ये कहना था बीबी का कि वो तुम्हारी शहजादी फिजा मैं हूँ। या यजीद ने जल्लाद को हुक्म दिया आगे बढ़, आगे बढ़ और उस बीबी को कत्ल कर दे। कत्ल का नाम आया, 700 सिपाहियों ने तलवारें निकाली और एक ऐसा जुमला कहा जिसने कयामत तक ज़ैनब को रुलाया। और वो ये जुमला था, जब 700 सिपाहियों ने कहा यजीद हमारी शहजादी, यजीद हमारी शहजादी ज़ैनब की तरह बेवारस नहीं है। मेरे दोस्त, जब यजीद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि ये जो बुढ़िया इसको कत्ल करो, 700 सिपाहियों ने तलवारें निकाली और कहा यजीद हमारी शहजादी अली की बेटी की तरह बेवारस नहीं है। बस ये कहना था। या बीबी ज़ैनब ने मदीने की तरह मुंह किया, नाना देख रहे हो आपके दाई के वारस है, मेरा कोई वारस नहीं है नाना। या अल्लाह, आज की मजलिस का सवाब मरहूम भाई इरफान हैदर आबदी, उसकी अहलिया और क़िबला मौलाना शबीर हुसैन नजफी की अरवाह की तरफ मुंतकिल करते हैं। या अल्लाह मरहूमीन को मोहम्मद आले मोहम्मद के जवाहर रहमत पे पनाह गुज़ीर कर। या अल्लाह उनकी औलाद को शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह जो मेरे सामने बुजुर्ग, या अल्लाह जो गरीबों के पैसे अदा पर आते, या अल्लाह तुझे वास्ता है बतूल की बेटी ज़ैनब का। या अल्लाह जो मोमिन बुजुर्ग नौजवान बीमार हैं उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी माएं बहनें बेटियां जो दूर दूर से आती हैं, या अल्लाह उनको अपने बच्चों के साथ शाद और आबाद फरमा। या अल्लाह जो मोमिन मोमिना सादात गैर सादात दुनिया से चले गए हैं उनको आला इलीन में जगह अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। या अल्लाह जो मोमिन बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जिनको आपने रोजी अता की है उनकी रोजी में मजीद वसअत अता फरमा, तरक्की अता फरमा। हमारे नौजवानों को हर काम में कामरानी और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमान भाइयों के दिलों में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत पैदा कर। या अल्लाह ये हुसैन का तज़किरा, ये आले मोहम्मद का जिक्र, ये गरीबों का जिक्र क़यामत तक जारी और सारी है। इमाम ज़माना का ज़ुहूर फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन रहते हैं उनको अपने बच्चों के साथ शाद और आबाद रख। हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा। बानियाने मजाज के तमाम दीन दुनवी नेक मकास पूरे कर। या अल्लाह हमारे बहुत ही बुजुर्ग माजिद बिन शबीर और हमारे हाशिम एम हाशिम, या अल्लाह ये वास्ता है मोहम्मद आले की अज़मत का, उसकी औलाद को दामाद को, या अल्लाह उनकी नेक तमन्नाएं पूरी कर। या अल्लाह हमारे जो बुजुर्ग हैं माजिद बिन शबीर, उसकी बेटी बीमार है, या अल्लाह उसको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम माएँ बहनें हमारे बुजुर्ग सादात गैर सादात जो बीमार हैं उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत का, या अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजाब फरमा।
اور یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما. ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر, ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کر. یا اللہ علماء حق ذاکرین حضرات خاص کر کے حیدرآباد کے جو ہیں یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما تاکہ حسین کا ذکر قیامت تک جاری اور ساری رہے. یا اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. اور یا اللہ جو بانیان مجاز ہیں یا اللہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما. آخر میں جو مرحومین ہیں جن میں میرے بھائی عرفان حیدر آبادی مرحوم, اس کی اہلیہ مرحومہ قبلہ شبیر حسین نقوی صاحب اور میرے بھائی محسن نقوی صاحب مرحوم, ان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل علی محمد و علی